سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لک، ہرگز ہم آپ پہ یقین نہیں کریں گے، حتیٰ نری اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ ہم خود اللہ کو سامنے دیکھ لیں۔ فأخذتکم الصاعقۃ، پھر آ پکڑا تم کو ایک بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا تمہاری موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بنو۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پہ جو احسانات کیے ان میں سے 8ویں احسان کو ذکر فرمایا۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب زیادہ تر مدینہ منورہ کے یہودی تھے، جو دنیا جہان سے جمع اس لیے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں کہ ان کی کتابوں کے مطابق آخری نبی اسی شہر میں تشریف لانے والے، تو وہ جمع تو اس لیے ہوئے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر دنیا کے اندر دین کو زندہ کریں گے اور اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کریں گے۔ لیکن ہوا یوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے بتایا کہ میں ہی وہ آخری نبی ہوں جس کی پیشین گوئی تورات میں، انجیل میں، سابقہ کتب میں موجود ہے، اور نشانیوں کے لحاظ سے بھی بالکل آپ ہی ہیں، لیکن فرق یہ ہوا کہ آپ بجائے بنی اسرائیل کے آپ آئے بنی اسماعیل میں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق ہے، دوسرے یعقوب، دوسرے اسماعیل ہیں علیہ السلام۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب ہے جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور انہی کی ساری اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو ایک لڑی یہ تھی خاندان کی اور دوسری لڑی بنی اسماعیل کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تشریف لائے دوسری لڑی کے اندر بنی اسماعیل میں۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو حسد ہو گیا، جلن ہو گئی، تکلیف ہوئی کہ سارے نبی آپ سے پہلے ہمارے خاندان سے آئے، آخری نبی بھی ہمارے خاندان میں آنے چاہیے تھے، یہ ادھر کیوں چلے گئے؟ بس اس جلن اور حسد کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔
تو اللہ پاک نے ان کو احسانات یاد دلائے کہ خیال کرو تمہارے بڑوں پہ کتنے احسانات ہیں میرے، تمہارے خاندان پہ کتنے احسانات ہیں میرے۔ ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم بلا چون چرا، بلا کم و کاست، بلا قیل و قال، بغیر حیل و حجت کے تم آخری نبی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کرتے، ان کا ساتھ دیتے، لیکن تم نے تو الٹا ان کی مخالفت شروع کر دی۔ چنانچہ انہی احسانات کو یاد دلاتے دلاتے یہ 8واں احسان اللہ نے یاد دلایا۔ ایک موقع ایسا آیا جب بنی اسرائیل نے فرعون سے نجات ہو گئی، دریا سے پار ہو گئے، پھر تورات کا مطالبہ کیا، اللہ پاک نے وہ بھی عطا کر دی۔ تورات لینے کے بعد جو گمراہ ہوئے تھے ان کی توبہ کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، وہ ہمیں کیا پتہ یہ تورات اللہ نے دی ہے کہ کسی اور نے دی ہے، تم کوہ طور پہ گئے وہاں سے جا کے لے آئے، اور ہمیں کیا پتہ اللہ نے دی ہے کہ کس نے دی ہے۔ یعنی اندازہ دیکھیں اس قوم کے گھٹیا پن کا، اللہ پاک ان کے کتنے ناز اور نخرے اٹھا رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کا نبی جس پر سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے انسان کو، اور ہونا چاہیے، اللہ کے نبی پہ اعتماد نہ ہو تو انسان مسلمان بھی ہو نہیں سکتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں بھئی تورات اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے دی ہے، تو کیا کہتے جی ہمیں یقین نہیں آئے گا جب تک ہم خود اللہ کی زبانی سن نہ لیں کہ واقعی اللہ نے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو کہ اپنے خاندانوں میں سے کچھ لوگ مجھے دو، میں ان کو ساتھ لے کے جاتا ہوں، اللہ سے ہم کلام ہوں گا، وہاں وہ اللہ پاک کی زبانی خود سن لیں گے کہ یہ تورات کس کی دی ہوئی کتاب ہے، اللہ کی دی ہوئی کتاب۔ چنانچہ انہوں نے 70 آدمیوں کے نام دیے۔ خاموش ہو جاؤ، آرام سے بیٹھا کرو، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، آوازیں نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 آدمی انہوں نے تیار کر دیے کہ جی آپ ان کو لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پہ دوبارہ پہنچے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ جس وقت ہم کلام ہوئے، علماء فرماتے ہیں صورتحال یہ تھی کہ ایک بادل نما کوئی چیز آئی، جس بادل نما چیز کے اندر موسیٰ علیہ السلام پورے چھپ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو اس بادل نما چیز کے اندر چھپ گئے، اور اس کے اندر سے آواز آنے لگی اللہ رب العالمین کی، کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ان کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ جناب یہ جو کتاب ہے تورات موسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں، یہ میری کتاب ہے، اللہ پاک کی کتاب ہے، اس پہ عمل کرو۔ کچھ دیر یہ کیفیت رہی، اس کے بعد وہ بادل نما چیز ختم ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام سامنے آ گئے، تو ان سے کہا بھی ہاں بھائی سن لیا پیغام اللہ کا، اب ہو گئی تسلی، آ گیا یقین۔ یہ بات سن کے کہنے لگے جی ہمیں کیا پتہ کون بول رہا تھا، اندازہ کریں، ہمیں کیا پتہ کون بول رہا تھا، ہم تو نہیں ماننے والے۔ اللہ پاک نے اسی کو نقل کیا، فرمایا قل تم یا موسیٰ، تم نے کہا تھا اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہمیں آپ پہ کوئی اعتماد نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی کو یہ بات کہنا بھی کفر ہے کہ بندہ اللہ کے سچے نبی کو کہے مجھے تجھ پہ اعتماد ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پہ یقین نہیں کر سکتے، حتی نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم خود اللہ کو سامنے دیکھیں، اللہ ہمیں نظر آئے، اور پھر اللہ ہمیں کہے کہ یہ تورات میری کتاب ہے، پھر ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانتے۔ اب یہ کتنا ایک بیہودہ مطالبہ اور انداز بھی کتنا گستاخانہ۔
اول تو ہماری دنیا کی آنکھ میں اتنی پاور ہی نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں۔ ہماری تو کیا حیثیت ہے، ہم تو ایک عام امتی ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ پاک سے درخواست کی، 9ویں سپارے میں اللہ پاک نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تیرے اندر دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کی آنکھ میں اتنی پاور نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ ہاں اگر تو اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو یہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو دیکھ، اس پہاڑ پر میں اپنے نور کی ایک تجلی، ایک لاٹ اپنے نور کی اس پہ ڈالتا ہوں، اگر تو اس کو برداشت کر گیا تو دیکھ لینا، اگر وہ برداشت نہ ہوئی تو پھر سمجھ جانا کہ دیکھنے کی ہمت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک نے جب وہ تجلی ڈالی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، ایک نور کی ہلکی سی لاٹ پہاڑ پہ پڑی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اور اس منظر کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے، برداشت نہ کر سکے، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو گویا اللہ پاک نے بتا دیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی انسان مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ مطالبہ ہی غلط تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، پھر اوپر سے انداز کتنا گستاخانہ، بجائے اس کے کہ موسیٰ ہم اللہ کے اتنے قریب آ گئے ہیں، ہمارا دل کر رہا ہے ہم دیکھ بھی لیں، ہمیں شوق ہے، ہمیں دیدار الہی کا اندر لگن ہے، جذبہ ہے، شوق کا اظہار کرتے، اس کی بجائے انتہائی گستاخانہ انداز میں کہنے لگے ہم تو مانتے ہی نہیں جب تک اللہ سامنے نہیں آئے گا، ہم تو مانتے ہی نہیں جب تک اللہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ اس گستاخانہ بے ادبی کے اوپر اللہ پاک فرماتے تمہیں فوری سزا کیا ملی، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بجلی کی ایک کڑک نے تمہیں پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ بجلی کی کڑک اور چمک پڑی اور اس نے سب کو ہلاک کر دیا، سب فوت ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر آئے تھے ساتھ، اور 70 کے 70 اپنی گستاخی اور بے ادبی کی وجہ سے عذاب کا شکار ہو گئے اور مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فکر ہوئی بھی میں واپس قوم میں جاؤں گا تو قوم تو مجھے کہے گی ہمارے 70 سردار لے گئے تھے، مروا کے آ گئے، اللہ قوم تو مجھے نہیں چھوڑے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ مہربانی کر، ان کو اب کے ان کو زندہ کر دیں، واپس بھیج دے، بعد میں جو ان کے ساتھ کرنا ہوا کر لینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پہ اللہ پاک نے ان مرے ہوئے 70 بندوں کو پھر زندہ کر دیا۔ وہ اللہ ہے جو چاہے کر سکتا ہے، مرنے کے بعد زندگی بھی دے سکتا ہے، جیتوں کو مار بھی سکتا ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر یہ انعام کیا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد پھر ہم نے تمہیں زندہ کر دی۔ 70 آدمی پھر زندہ ہو گئے۔ اب انہوں نے آ کے رپورٹ بھی پوری دے دی بھی یار ہم دیکھ آئے ہیں، وہاں بھی معاملات ٹھیک ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے کیا تو ہم نے اس لیے تھا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اور شکر کیا تھا کہ تم اللہ کی بات مانو، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو۔ لیکن تم کس راہ پہ چل پڑے؟ تم نے تو الٹا ان کی مخالفت شروع کر دی۔ تو یہ احسانات اللہ گنوا رہے ہیں، یہ آج سے 14 صدی پہلے کے یہودیوں کے لیے بھی ہیں، آج کے یہودیوں کے لیے بھی ہیں۔ آج بھی دین کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے۔ آج کے یہودیوں کو بھی اللہ پاک کہہ رہے ہیں اپنے باپ دادے پہ کیے ہو میرے احسانات کو یاد کرو اور مخالفت چھوڑ دو، ایک اللہ کو مانو
اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرو، اسی میں تمہاری عزت ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اگر اس کو نہیں مانو گے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگے، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ سب کہہ دیں الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیں اسی ایمان پر زندگی اور اسی ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ اور جتنے بھی کافر ہیں، ہم قرآن کریم کی یہ دعوت کا پیغام ان تک بھی پہنچاتے ہیں کہ خدا را اللہ کی مخالفت چھوڑ دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت چھوڑ دو، اسلام کو دین بنا لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، تمہاری بھلائی بھی اسی کے اندر ہے، تمہاری خیر خواہی، تمہارا بھلا بھی اسی میں ہے کہ تم مان لو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس دعوت کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک